السلام علیکم دوستو. چیف ایگزیکٹو آفیسر طارق شہزاد فرام الدین سیٹلمنٹ سروسز نیوزی لینڈ. مجھے خوشی ہے کہ آج میں پہلی انٹریکٹیو ویڈیو سیشن میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور میرا آڈینس گروپ ہے وہ پاکستانی میرے دوست بھائی فیملیز جو پاکستان میں ہیں اور مڈل ایسٹ میں ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان سے باہر کسی ملک میں جا کے سیٹل ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اس گروپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں نے بزنس پارٹنرشپ کی ہے, مکلائمنٹ اینڈ ایسوسیٹس. وہ نیوزی لینڈ کے ٹاپ نوچ لائرز میں امیگریشن بیرسٹر اینڈ سولیسٹر گروپ ہیں اور ان کی ویلیو کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ امیگریشن نیوزی لینڈ اینڈ گورنمنٹ آف نیوزی لینڈ کسی بھی طرح امیگریشن کی پالیسی میں چینجز لانے سے پہلے ان سے مشورہ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹاک کرتے ہیں. تو آپ کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ہماری سروسز یوز کریں گے تو آپ کا کیس انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں بتاتا ہوں. میرا تعلق ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہے. میں پاکستان سے 2017 میں اپنی بیوی اور بچوں کے سمیت نیوزی لینڈ میں موو ہوا. Despite being a very tough case because of military background, alhamdulillah, with the assistance of McClyman Associates, ہمیں یہاں پہ اسٹیٹس ملا. آج ہم یہاں پہ پرماننٹ سیٹلڈ ہیں اور پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں, جو کہ کسی بھی مائیگرنٹ کو کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اسی طرح انشاءاللہ جب آپ ہماری سروسز حاصل کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کو اسی پروفیشنل انداز میں سروسز پرووائڈ کریں گے کہ آپ بھی یہاں پہ اپنے آپ کو آ کے پرماننٹ سیٹل کر سکیں گے. کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے سوچ لیا ہے جی پاکستان سے باہر میں نے کہیں موو ہونا ہے اپنی فیملی اور بچوں کے سمیت, تو وائی نیوزی لینڈ, وائی ناٹ امریکہ, یورپ اور ادر پارٹ آف دا ورلڈ. تو میری سمجھ میں لکیلی میں نے ان سارے ملکوں میں نے سفر کیا ہوا ہے. میں نے ان کی امیگریشن پالیسی کو بہت اچھی طرح سے جانا, پرکھا, کوشش بھی کی, لیکن الٹیمیٹلی آئی اینڈیڈ اپ کمنگ ٹو نیوزی لینڈ بیکاز مجھے لگا کہ نیوزی لینڈ کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ بہت سپورٹیو ہے. آپ یہاں پہ اپنے 24 سال تک کے بچوں کو ساتھ لا سکتے ہو, جو کہ دنیا کے کسی ملک میں پاسبل نہیں ہے. اگر آپ امریکہ میں جاتے ہو تو ڈپینڈنٹ ایج از 21 ایئرز. اگر آپ یورپ جاتے ہو تو ڈپینڈنٹ ایج از 18 ایئرز اونلی. پھر یورپ کے اندر آپ کو آپ کی لینگویج کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں. امریکہ دو از اے انگلش اسپیکنگ کنٹری. لائک وائز اگر آپ نیوزی لینڈ آتے ہو تو امیگریشن آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو لینگویج میں بہت بڑی فیسیلٹی ملتی ہے انگلش اسپیکنگ کنٹری. اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. لائک کوالٹی آف لائف آف نیوزی لینڈ امریکہ اور برطانیہ یا یورپ سے کہیں زیادہ ہے. یہ آپ آن لائن جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں کی کوالٹی آف لائف کے ساتھ کبھی کوئی کمپیریزن میں چیزیں نہیں ملیں گی. یہ مائیگرنٹ گروپ ہے, ڈائیورسٹی آف سوسائٹی ہے. آپ امریکنز ملیں گے, برطانیہ کے لوگ ملیں گے, یورپ کے لوگ ملیں گے, انڈینز, فلپینی, ساؤتھ افریقن, پاکستانی دو تھوڑی تعداد میں ہیں لیکن ہیں. تو آپ کو کبھی یہاں پہ یہ تانا نہیں پڑے گا کہ آپ مائیگرنٹ ہی ہو, آپ یہاں سے نکلیں اور آپ اپنے ملک میں چلے جائیں. آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی بات سننے کی نہیں ملے گی, جو کہ بہت ہارٹننگ ہے اور بہت رسپیکٹفل آپ اپنی زندگی جی سکتے ہو. آپ کو یہ 13 تک کی ایج کے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن از فری. میرا بیٹا ابھی کالج کے آخری ایئر 13 میں ہے, ہم اس کا کوئی فیس نہیں دیتے ہیں. میڈیکل انٹل دی ایج آف 13 از فری. اس کے بعد نومنل سے چارجز ہیں. اگر آپ جی پی کے پاس جاتے ہیں, اگر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہ ہاسپٹل از ٹوٹلی فری. اسی طرح جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیرنٹس کی نظر میں بہت ویلیو رکھتی ہے کہ ہم بھی ایک مسلم فیملیز یا ایک ہمارا کلچرلی کچھ ویلیوز ہیں. ہم کسی ایسے ملک میں نہ جائیں جہاں پہ جا کے ہمارے بچے اگر ینگ ایج میں جاتے ہیں تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. یا ہم پاکستان واپس جائیں جن کو وہاں پہ ریز کر کے ان کی شادیاں کر کے واپس آئیں گے. آپ نیوزی لینڈ میں اگر آئے ہیں تو آپ کو کچھ ایسا سین نہیں ملے گا جہاں پہ آپ شرمندہ ہوں. آپ اپنی ینگ بیٹی کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ رات کے کسی ٹائم بھی کہیں سے بھی گھوم کے واپس آ جائیں گے. آپ ایسے ہی سمجھیں گے جیسے آپ کسی بہت مہذب ملک کے اندر پھر رہے ہیں اور لوگ آپ اسی حالت میں ملیں گے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیوزی لینڈ کی امیگریشن پالیسی ہے اس وقت تک, جو ایک نئی پالیسی بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے افیکٹو فرام 29 اکتوبر, اٹس ویری ویری سپورٹیو فار مائیگرنٹ گروپ.
اگر آپ پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو 3 4 5 روٹ ملتے ہیں جو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے نیوزی لینڈ میں آنا ہے تو کون سے رستے آپ نے یوز کرنے ہیں، کون سے رستوں پہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے. تو میں یہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آج ہم اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. ہم نیکسٹ ویڈیو میں جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیوزی لینڈ میں ایک فیملی، میاں بیوی، اگر ان کے 2 بچے ہیں، 4 ممبرس فیملی، اگر آپ یہاں پہ موو ہوتے ہو تو آپ کا ایک منتھ کا خرچہ کتنا ہوگا اور یہاں پہ انکم کے ذرائع کیا ہیں. تو آپ کو تاکہ پیس آف مائنڈ ملے کہ اگر آپ نیوزی لینڈ جا رہے ہو تو آپ کو کمانا کتنا پڑے گا اور آپ کا اپنی زندگی کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا. اسٹینڈرڈ از بیونڈ یور امیجنیشن، ٹاپ آف دا لائن، اور بالکل ریچ میں ہے. میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اگلی ویڈیو میں کہ آپ کو یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے اور کیسے کمانا ہے. تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ کون کون سے رستے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ پاتھ وے پہ آتے ہو، وہاں پہ بیٹھ کے ریزیڈنسی اپلائی کرتے ہو، اگر آپ اپنی لوکل جو آپ ایجوکیشن ہے اس کو یوز کرتے ہو، یا یہاں پہ آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہو، پھر اپنے آپ کو سیٹلمنٹ کے پاتھ وے پہ لے کے جاتے ہو، آ جاتے ہو، اپنے پیرنٹس کو کیسے بلانا ہے، بہن بھائیوں کی سپورٹ کیسے کرنی ہے. انشاءاللہ ود سیریز آف ویڈیوز جو کہ میں فیوچر میں نیئر فیوچر میں لگاتا جاؤں گا اپنے پیج کے اوپر، آپ لوگوں کو ہر طرح کی انفارمیشن انشاءاللہ ملتی جائے گی. اسٹے ٹیونڈ اور میرے پیج کو فالو کیجیے. جاتے جاتے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ میں نے جو انڈیور کر رہا ہوں، ٹرسٹ می دس از ناٹ فار منی ارننگ ٹول. وہ تو ایک پارٹ آف بزنس ہوتا ہی ہے. میری کوشش ہے کہ میں خدمت کروں آپ لوگوں کی، آپ لوگوں کو وہ اس انفارمیشن تک ایکسیس پرووائڈ کروں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی، میں نے یہاں پہ آ کے ایک سیکورٹی کمپنی بنائی. میں نے بہت پاکستانی لوگوں کی خدمت کی ہے. پاکستان سے لوگ آتے تھے، یہاں پہنچنے سے پہلے ان کو جاب ملتی تھی. اینڈ آئی ہیو بین رننگ دیٹ کمپنی وتھ 50 60 آفیسز، اور ہر بندہ میری کمپنی میں رہتے ہوئے $4 5 6 ہزار پر منتھ کما رہا تھا. بہت دعائیں دی ان لوگوں نے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے آگے آئی مووڈ آن، چونکہ اس وقت میرے پاس اسٹیٹس نہیں تھا تو میں نے کسی کو کمپنی ریز کر کے دی. ابھی میرے پاس اپنا اسٹیٹس ہے. میں انشاءاللہ اور بھی بہت سارے فیوچر میں ایسے کام کرنے والا ہوں جس میں جو میرا بزنس ہوگا میں اس بزنس میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کی انشاءاللہ خدمت کروں گا. آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کروں گا وتھ بیئر منیمم جو فیس ہیں یا فیس اسٹرکچر ہے، تاکہ آپ لوگ تنگ بھی نہ ہوں. بیسیکلی فیس مکلائمنٹ اینڈ ایسوسیٹس کی ہے. میں کچھ عرصے تک اپنی فیسیں نہیں چارج کرنے والا، جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے. انشاءاللہ ود پیسج آف ٹائم دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیسے چلتا ہے اور ہم نے کیا اس پہ ڈیسیجن کرنا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ، کیپ واچنگ مائی ویڈیو چینل، اور میرے پہ جو علادن سیٹلمنٹ سروسز کا پیج ہے اسے فالو کیجیے. انشاءاللہ آپ تک بہت اچھی انفارمیشن آنے والی ہے، اور ہم آپ کی ہاتھ پکڑیں گے تو آپ کو یہاں پہ بلا کے انشاءاللہ ریزیڈنٹ دلوانے تک آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، سی یو نیکسٹ ویڈیو.